مسیحی عقیدے کے مطابق مسیح یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا یسوع مسیح نے خود کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا اقرار یا دعویٰ کیا؟ یا یسوع مسیح کو کس بنا پر دیگر انبیاء اکرام میں فوقیت حاصل ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے سب سے پہلے میں ایک عام رجحان کی نشاندہی کرواتا چلوں۔ خدا کے بیٹے ہونے سے مراد کوئی الہی یا الہامی ہستی ہونے کے نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں آدم کے لیے بھی خدا کا بیٹا ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یعقوب، ابراہیم، داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ اور دیگر نبیوں کو بھی خدا کے بیٹے ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے فرزند یا بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اس مناسبت سے ابن خدا یا خدا کے بیٹے ہونے کا ٹائٹل کوئی الہی شخصیت ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح اپنی دنیاوی خدمت کے دوران خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے تو ان کا یہ دعویٰ انہیں کسی بھی طرح دوسرے نبیوں سے منفرد یا معتبر نہ ٹھہراتا، بلکہ یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کے دعوے سے یہودیوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے بیٹے ہی مانتے تھے۔ یسوع مسیح کو ایک دوسرا ٹائٹل درکار تھا جس کا دعویٰ یا اعلان کر کے وہ اپنے الہی ہونے کا اظہار کرتے، اور ایسا ٹائٹل جو ان کو تمام گزشتہ نبیوں سے منفرد اور معتبر ٹھہراتا، اور جس ٹائٹل کا ذکر یہودی کتب میں پیشن گوئیوں کے بطور مل سکتا، اور یہودی جس کا آسمان سے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اناجیل کے مطالعے سے واضح ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لیے ابن خدا نہیں بلکہ ابن آدم ہونے کا دعویٰ کیا۔ نئے عہد نامے میں ابن آدم کا ٹائٹل صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے 80 مرتبہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ ابن آدم کا ٹائٹل یہودی کتب کے اعتبار سے ایک الہی ٹائٹل تھا جو سبت کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا۔ بلکہ مرکز کی انجیل میں ہمیں یسوع مسیح کا اپنا اقرار مبارک ملتا ہے کہ اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں سے آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ یسوع مسیح نے یہ وہی پیشن گوئی دہرائی جو تقریباً 600 سال قبل دانیل نبی کی معرفت بیان کی گئی تھی۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے مطابق، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد یا دوسرے تراجم میں ابن آدم کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ دانیل نبی نے نہ صرف ابن آدم کی زمین پر آنے کی پیشن گوئی کی بلکہ اس کی سلطنت، حشمت اور مملکت کے بارے میں ایسا بیان کیا جو صرف خدا کی ذات کے لیے مقرر یا جائز ہے۔ دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگ اس کی خدمت گزاری کریں گے۔ خدمت گزاری کے لیے یونانی الفاظ لٹراوو استعمال ہوا ہے جو نئے اور پرانے عہد نامے میں تقریباً 130 بار سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر بار یہ الفاظ صرف اور صرف خدا کی ذات کی بندگی اور عبادت کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ دانیل نبی کی پیشن گوئی میں اس الفاظ کے ابن آدم کے لیے استعمال کیے جانے سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ ابن آدم بھی اسی تعظیم، عزت اور جلال، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے جو صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ یسوع مسیح نے اناجیل میں متعدد بار ابن آدم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 61 اور 62 آیت کے مطابق جب سردار کائن نے یسوع سے پوچھا کہ کیا تو اسطوطہ کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ ان آیات کے مطابق یسوع مسیح نے اجتماعی طور پر اعلانیہ اپنے ابن آدم ہونے کا اقرار کیا، جس کا دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق بنی اسرائیل قوم انتظار کر رہی تھی۔ اور 14ویں باب کی اگلی آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے یسوع پر کفر بکنے کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اسے قتل کیا جائے۔ اسی واقعے کو متی کی انجیل کے 26 باب میں بھی دہرایا گیا ہے، اور یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق یہودیوں نے یہ کہہ کر اس پر فتویٰ لگایا کہ یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے۔ آسان الفاظ میں ابن آدم ہونے کا دعویٰ کرنا خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، جسے سن کر اس وقت کے لوگ کفر کا فتویٰ دینے لگے۔ ان سب حوالہ جات کا مقصد صرف ایک بات ظاہر کرنا تھا کہ یہودی کتب میں خدا کے بیٹے کا ٹائٹل کسی بھی طرح الہی ٹائٹل نہیں ہے، جبکہ ابن آدم کا ٹائٹل ایک الہی ٹائٹل ہے جس کے متعلق دانیل نبی نے 600 سال پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ یسوع مسیح جو ازل سے خدائے قادر مطلق ہے، ہم سے اپنی محبت کے اظہار کی خاطر ابن آدم بننا پسند کیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے ابن خدا یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اسی طرح جیسے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 21ویں آیت کے مطابق
وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اس کا ابن آدم بننا لازم تھا تاکہ وہ ہمیں ابن خدا بنا سکے۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر اس کا گناہ گار بننا لازم تھا تاکہ ہمیں راست باز بنا سکے۔ یہ کامل محبت کا تقاضا ہے۔